الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ کہاں میں کہاں مدح ذاتی گرامی، کہاں میں کہاں مدح ذاتی گرامی، میں سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی۔ میرے قابل قدر اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ہم مکتب ساتھیوں، آج اس بزم سعید میں میرا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے معنون ہے۔ سامعین گرامی، ویسے بھی سیرت کا معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی مؤرخ، کوئی مفکر، کوئی مدبر اور کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو۔ چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلو پر روشنی ڈالوں گا۔ سامعین گرامی، میرے آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لحیقہ، امت پہ شفیقہ، اخلاق پہ خلیقہ، کائنات میں باسلیقہ، شان میں عجیبہ، نہایت خوش نصیبہ، حبیب خدا کی حبیبہ، باغ نبوت کی عندلیبہ، وہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ سامعین محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی ایسا ہے کہ ساری کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا، اور استاد ایسا ہے کہ ساری کائنات ان کی شاگرد ہے، اور یتیم ایسا ہے کہ نہ باپ نہ دادا، پورے مکہ میں لاوارث نظر آتے ہیں، اور وارث ایسا ہے کہ پورے امت لاوارث کا وارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حسین ایسا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے اپنے انگلی کاٹی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں نے اپنے بچے شہید کروائے، اپنے گردنیں کٹوائے، اپنے جانیں قربان کر دیے، اور حسین ایسا ہے کہ خدا نے اپنے محبوب بنا لیا۔ سامعین محترم، حیا اتنی ہے کہ عرب کی قوانین لڑکیاں بھی حیا کا مقابلہ نہ کر سکے، بہادر اتنے ہیں کہ اکیلا غزوہ حنین میں کڑے ہو کر کہتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ نرم دل اور مہربان اتنا ہے کہ ساری زندگی کسی کو انگلی کا اشارہ بھی نہ کیا۔ سامعین محترم، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب سیرت ہے۔ بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دو چیزیں ہیں، میرے مدنی آقا بہادر بھی ہے، شریف بھی ہے، حسین بھی ہے، باحیا بھی ہے، امی بھی ہے، استاد بھی ہے، یتیم بھی ہے، اور وارث بھی ہے۔ سامعین محترم، مجھے کہنے دیجئے، میرے نبی مسکرا کر دیکھے تو جنت کا منظر بن جاتا ہے، غصے میں آ جائے تو قیامت کا منظر بن جاتا ہے، قدم اٹھائے تو سنت بن جاتی ہے، گفتگو کرے تو حدیث بن جاتی ہے، عمل کرے تو شریعت بن جاتی ہے۔ جو ان کی نکاح میں آئے وہ میری اتماع بن جاتی ہے، مکہ آئے مکرمہ بن جاتا ہے، مدینہ آئے منورہ بن جاتا ہے، استاد ابوبکر آئے صدیق بن جاتا ہے، عمر آئے فاروق بن جاتا ہے، علی آئے حیدر بن جاتا ہے، معاویہ آئے کاتب وحی بن جاتا ہے، ڈاکو اور لٹیرے آئے وہ حافظ اور نگہبان بن جاتا ہے، ظالم اور ستمگر آئے وہ ہمدرد اور عادل اور ہمدرد انسان بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیسا ہوا تھا، کیوں کر ہوا تھا، یہ انقلاب کیسے آیا تھا؟ سامعین محترم، میں عرض کروں، یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بپا ہوا تھا۔ یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے اور عمل کرنے سے بپا ہوا تھا۔ سامعین محترم، یہ تبدیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی تھی۔
سامعین محترم، آج بھی وہ ہدایت ربانی اور دعوت آسمانی موجود ہے، سیرت کے جلسے بھی بہت ہو رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی جا رہی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے بڑے جلوس بھی نکل رہے ہیں، لیکن وہ فضا اور ماحول نہیں بن رہا ہے جو صحابہ کے دور میں تھا۔ چنانچہ اگر آپ وہ فضا اور ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اسی میں ہمارا علاج ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ یہی ہے آرزو سیرت مصطفیٰ عام ہو جائے، یہی ہے آرزو سیرت مصطفیٰ عام ہو جائے، سب سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔